السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم جغرافیہ کے لاسٹ ٹاپک کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ عنوان ہے ہمارا مغلیہ دور میں تاریخ نویس۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس میں تزک بابری۔ تزک بابری مغلیہ سلطنت کے بانی بادشاہ ظہیر الدین محمد بابری کی لکھی ہوئی تاریخ کی مشہور کتاب ہے۔ بابر نے اس کتاب میں اس وقت کے حالات اور مشاہد بیان کیے ہیں۔ اس کتاب سے ہمیں بابر کے دور کے حالات اور واقعات تاریخ کا علم ہوتا ہے۔ اس کتاب کا شمار اس دور کی مستند کتابوں میں ہوتا ہے۔ تزک جہانگیری۔ مشہور مغل بادشاہ نور الدین محمد جہانگیر نے اپنی سوانح حیات تزک جہانگیری کے عنوان سے لکھی، جو اس وقت کی تاریخ اور حالات پر ایک مستند کتاب مانی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر مغل بادشاہوں نے بھی اپنے وقت کی تاریخ بڑے اہتمام سے لکھوائی۔ آگے ہمارے پاس آ جاتا ہے تاریخ کی دیگر کتب۔ مغلیہ دور کی دیگر تاریخی کتب کی مشہور کتابوں میں ہمایوں نامہ، اکبر نامہ، بادشاہ نامہ وغیرہ۔ ان کتب میں مغل بادشاہوں کے درباروں سے میدان جنگ تک کے حالات اور واقعات درج ہیں۔ تاریخ کی ان کتب میں بادشاہ کی نجی زندگی، دربار میں ہونے والی رسومات، دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات وغیرہ کا ذکر بھی ملتا ہے۔ ان کتب میں عوامی طرز عمل، اس وقت کی تمدنی حالات، ملک کے جغرافیائی حالات، درباری امراء اور منصب داروں وغیرہ کے متعلق بھی معلومات ملتی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کے درست جواب کی طرف۔ برصغیر میں اولین اسلامی تحریک کے بانی حضرت موجد علی ثانی 1564 کو کس شہر میں تاریخ میں پیدا ہوئے؟ سرہند میں۔ مغلوں کے نظام حکومت میں کس شہر کو مرکزی حیثیت حاصل حکومت میں کس کو مرکزی حیثیت حاصل تھی؟ بادشاہ۔ مغلیہ دور میں صوبوں کو انتظامی سہولت کی غرض سے کس طرح تقسیم کیا گیا؟ پرگنوں میں۔ واقعہ نویس کیا کام کرتا تھا؟ صوبوں سے مرکز کو خبریں فراہم کرتا۔ کس بادشاہ نے ایک قاعدہ مرتب کیا جس میں بچوں کے لیے حروف شناسی کا طریقہ اختیار کیا گیا؟ اکبر۔ عزیز طلبہ، مختصر سوال کی طرف آتے ہیں۔ سکھ مذہب کے بانی کون تھے؟ اس کے بانی تھے بابا گرو نانک۔ مغل بادشاہ نے اپنی داعیہ کو کیسے وفادار بنایا؟ 54 اور 55 پر جو لاسٹ والی لائن ہے پیراگراف کی، وہ آپ کا بن جائے گا اس کا شارٹ کوسچن۔ صدر الصدور کے کیا فرائض ہیں؟ یہ پیج 67 پر صدر الصدور کی ہیڈنگ ہوگی، وہاں سے آپ نے کر لینا ہے۔ پرگنے میں کون سے 5 افسر موجود ہوتے ہیں؟ 69 پر پرگنے کی جو ہیڈنگ ہے اس میں جو ہے 5 جو افسر بتائے گئے ہیں وہ آپ کا شارٹ بن جائے گا۔ ہر صوبے میں مرکز کی طرف سے مقرر کیے جانے والے دیوان کی ذمہ داریاں کیا تھی؟ پیج 64 پر دیوان کی جو ہیڈنگ ہے وہ آپ کا بن جائے گا شارٹ کوسچن نمبر 5۔ عزیز طلبہ، اگلے سبق کے ساتھ پھر ملتے ہیں آپ سے، اور جو کچھ آج ہم نے پڑھایا اسے آپ نے اچھی طرح سے یاد بھی کرنا اور لکھنا بھی ہے۔ امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ شکریہ۔